الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور ہماری مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے جہاں تک باہر آواز جا رہی ہے اور ہماری دینی ماں اور بہن بھی ہماری اس آواز کو آسانی کے ساتھ وہ بھی اگر گھر میں بیان سننے کے لیے تیاری کر کے اگر بیٹھی ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی ہم خطاب کریں گے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ اہم ضروری ان کی خدمت میں بھی انشاءاللہ ہم باتیں درمیان میں رکھتے جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا فضل و کرم ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کر یہ اللہ پاک نے بہت بڑا احسان اور کرم فرمایا ہے ہمارے اوپر۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مرد ہو یا عورتیں ہوں، بچے ہو، جوان، بوڑھے، مالدار، غریب، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کے سفر پہ انہوں نے روانہ ہو گئے، یعنی انتقال ہو گیا، وہ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں اتنی برکتیں دی کہ اللہ نے پھر دوبارہ یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، مغفرت والا اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمارے زندگی میں دوبارہ دیا ہے۔ اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دینی ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ہر سال آنے والا رمضان ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی کا آخری رمضان بن کر آتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے صفوں میں نماز میں تراویح میں تھے، سحر اور افطار میں ساتھ میں تھے، آج وہ نہیں ہے۔
تو یہ رمضان جو اس سال آیا ہے ہمارے درمیان میں، تو پتہ نہیں ہے کتنے ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ پھر آنے والے سال کا رمضان ان کی زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، لیکن یہ پھر آنے والے سال میں زمین پر زندہ نہیں رہیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں، غنیمت جانیں۔ اللہ نے بہت ہی بڑا انعام اللہ نے ہمارے کو دیا ہے۔ ہمارے اعمال تو ایسے تھے، کب کی زمین ہمیں نگل جاتی، آسمان ہمارے اوپر ٹوٹ پھٹتا، کب کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوتا۔ ہمارے صبح اور شام کے، دن اور رات کے، تنہائی کے ایسے گناہ تھے جس پر اللہ کے عذاب کے پکڑ کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اس مہینے کے تعلق سے کچھ مسائل بھی روزے تراویح کے ہم اس میں درمیان میں بتائیں گے، اور رمضان کے مہینے کے تعلق سے قرآن اور حدیث سے جو فضیلت آئی ہے، روزے کا مقصد اللہ نے کس چیز کو بیان کیا ہے، ہم وہ بھی رکھیں گے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ پھر آگے اور جمعہ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم زکوٰۃ کے عنوان پر بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور اسی طرح شب قدر کی فضیلت اور آخری عشرے میں اعتکاف ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ درمیان میں تو کچھ ہماری باتیں نماز کے بعد بھی، فجر کے بعد بھی ہو رہی ہیں، کچھ مسائل بتائے جا رہے ہیں، لیکن خاص طور سے جمعہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بیان سننے کے لیے وقت پر آ جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آئندہ اور جتنے جمعہ ہیں، خاص طور سے رمضان المبارک میں، ہم انشاءاللہ جو ضرورت ہمارے لیے جن باتوں کی اور جو عمل کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمارا عمل درست ہو، اس کے لیے جو ہمیں باتیں اور جس عنوان پہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم انشاءاللہ ضرور آپ کی رہبری کریں گے۔ تو ہمارے درمیان میں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ سردار مہینہ ہے، 12 مہینے کا یہ سردار مہینہ ہے۔ یہ 12 مہینے میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو عزت دی، تقدس دیا، اللہ نے اس کو 12 مہینے میں ایک بڑا مقام اور مرتبہ اس مہینے کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس مہینے کی فضیلت اور کیا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب، اللہ کا کلام جو اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، تو پھر اب اس مہینے کی کیا عظمت ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا تقدس اس مہینے کا ہوگا، اب اندازہ لگا لیجئے۔ جس مہینے میں قرآن کو اللہ پاک نے اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً موقع کے اعتبار سے آقا علیہ السلام پر اللہ نے قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مکمل فرمایا۔ تو مسلمانوں، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، اور اسی طرح سے رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ جس طرح مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل ہے، تقدس کے اعتبار سے، ادب احترام کے اعتبار سے بھی،
ایسا تو اور بھی 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ قرآن اتارا گیا، اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو یہ مہینہ پائے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر مریض ہے، بیمار ہے، اگر مسافر ہے تو پھر ان کے لیے اللہ نے مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو یہ مہینہ پالے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اس میں پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ پھر مسائل کو اللہ نے آگے بیان فرمایا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری اور بڑھ سکتی ہے یا جان تک جا سکتی ہے، تو اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے مسلمانوں پر کہ روزہ یہ بھی رکھے، نہیں، ان کے لیے اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں بیماری کے ایام میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے طرف سے اجازت مل گئی ہے لوگوں کو۔ اور مسافر کو جو سفر میں ہے، جو سفر میں روزہ رکھے تو آدمی کو دشواریاں، پریشانیاں پیش آئیں گی، یا کچھ سحری کا، افطار کا انتظام نہیں ہے سفر میں، اگر ایسے کوئی حالات پیش آنے کا اگر اندیشہ ہے تو سفر میں مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے آسانی کر رکھی ہے، اور اللہ نے خود ان کو اجازت دی ہے، اگر وہ سفر میں روزہ رکھ لیں، اگر کوئی دشواری نہیں ہے۔ آج کل سفر پلین سے بھی ہوتا ہے، ٹرین سے ہوتے ہیں، کار سے لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی دشواری نہیں، کھانے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے شہر میں، اور افطار کا بھی، نمازوں کی بھی جو ہے الحمدللہ سہولت ہے، رستے میں مساجد وغیرہ مل جاتی ہیں، تو پھر یہ روزہ رکھ لیں، بہتر ہے ان کے لیے۔ لیکن چھوڑنا چاہے تو بھی چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ افضل بنایا ہے، اسی طرح دنوں میں جمعہ کا دن، جمعہ کے تعلق سے اللہ نے 28ویں پارے میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اذان دے دی جائے، تو تم فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے طرف اب تم لپک پڑو، دوڑو، وذروا البیع، اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دو، ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ تو جمعہ کی فضیلت دیکھیے، اللہ نے قرآن کی پوری ایک سورت نازل کی، اس کا نام سورہ جمعہ ہے، اور جمعہ میں کچھ پیغامات اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دیے گئے ہیں کہ جمعہ کے دن مسلمان اذان ہونے کے بعد اب وہ کاروبار نہ کرے۔ علماء نے حرام فرمایا ہے جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی خرید اور فروخت میں لگے رہنا، تجارت کرنا، کارخانے میں کام کرنا، ہوٹل میں جو ہے سو کاروبار کرنا، مارکیٹ میں بیپار کرتے بیٹھنا، یہ حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے رمضان کے مہینے میں بھی مسلمان آخر وقت میں آتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ارے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، رات میں تراویح کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں جمعہ میں ہم جلدی چلے جائیں تاکہ بیان شروع سے آخر تک ہم سنیں، تو مولانا جو بھی بتائیں گے تو وہ ہمارے لیے اس میں سمجھنے کے لیے آسانی اور سہولت ہو جائے گی، کچھ مسائل بھی بیان ہوں گے، کچھ فضیلت پہ بھی جو سو بات ہمارے لیے سامنے آئے گی، ہم جو روزہ رکھ رہے، تراویح پڑھ رہے، افطار اور سحری کر رہے، اس پہ اللہ کیا دینے والے ہیں اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ لیکن اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے نوجوانوں کے حال پر، مسلمانوں کے حال پر 5 منٹ پہلے آ جا رہے ہیں جمعہ میں بھی رمضان کے، ارے ابھی تو
بیان شروع ہوا یارو ابھی 35 منٹ تک 40 منٹ تک بیان ہی چلتا۔ حالانکہ بخاری کی روایت ہے جب جمعہ کے دن فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر، وہ رجسٹر لے کے ہاتھ میں کھڑ جاتے ہیں، آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ اور قربانی کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بعد میں پھر آنے والے کا ثواب اللہ کے راستے میں گائے قربانی اور صدقہ دینے کا ثواب جو ہے سو لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو بکری، بکرا، پھر اس کے بعد والے کو مرغی، پھر اس کے بعد آنے والے کو انڈا، اس طرح سے ثواب کا درجہ کم ہوتے رہتا ہے۔ پہلے آنے والے کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد والے کو گائے کا، اس کے بعد والے کو بکرے کا، اس کے بعد والے کو مرغی کا، اس کے بعد والے کو انڈے کا۔ پھر جب امام اور خطیب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑ جاتا ہے، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر کو بند کر کے خطبہ جو ہے سو سننے میں جو ہے سو وہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والوں کا نام رجسٹر میں لکھا ہوا نہیں جاتا، وہ محروم رہ جاتے۔ جمعہ تو ہو جاتی ہے لیکن جمعہ کی برکتیں اور ثواب سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جمعہ کی یہ فضیلت ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ جمعہ کی فضیلت آئی ہے۔ جمعہ میں ایک گھڑی ہوتی ہے، وہ لمحہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اور بندی جو مانگ لیتے ہیں وہ اللہ دیتے ہیں۔ کئی اقوال ہے، قول ہے علماء کے اس میں۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب اور عصر کے درمیان کا وقت بتائے۔ اسی طرح جب ممبر پر خطبہ دینے کے بعد جب خطیب صاحب امام صاحب بیٹھتے ہیں ممبر پر، اس وقت دعا وہ گھڑی ہوتی ہے، اس وقت دعا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ فضائل آئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے اور آگے جتنے جمعہ ہے رمضان کے، وہ اذان کے بعد کم سے کم بیان شروع ہونے سے پہلے آ جائے، اطمینان سے سنت پڑھ لے اور شروع سے بیان آپ سنیں آخر تک، تو جو رمضان کا کیا پیغام ہے، کیا اہم باتیں رکھی گئی ہے وہ آپ کو یاد رہے گی۔ پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ مسائل کا علم بھی ہو جائے گا، آپ کے اعمال روزہ تراویح بھی اور زکوٰۃ کے تعلق سے، فطرے کے تعلق سے، سحری، روزہ، نماز اور تراویح، یہ تمام چیزوں کے کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے تو آپ کو اس کا علم بھی ہو جائے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، تو آپ کا عمل بھی پھر علم کے مطابق ہوگا، عمل درست ہوگا۔ تو آئیے ہم ترتیب وار، ابھی جو وقت مختصر ہے اس میں ہم آپ کو کچھ پیغام دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ تو بتا دیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت مبارک ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کے مجمع میں آپ نے خطبہ دیا، بیان فرمایا، واعظ فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، کون سا؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کا قیام یعنی تراویح کو سنت اور ثواب کی چیز بنایا ہے، اور اللہ نے اس میں ایک رات رکھی ہے یعنی شب قدر۔ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جو یہ رات پالے گا، عبادت کرے گا، 83 سال 4 ماہ عبادت میں گزارنے کا قریب اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ مہینہ رمضان کا رات کون سی تھی؟ شب قدر کی، اور اللہ نے یہ امت کو قدر کی رات دی ہے، لیلۃ القدر، جو پچھلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا پچھلی امتوں کی عمریں اتنی زیادہ اور اللہ کے نیک بندے ہزار یعنی جو ہے سو مہینوں تک
کئیوں سالوں تک بلا ناگا اللہ کی عبادت میں، تسبیح میں، اللہ کے راستے میں، جہاد میں گزار دیے زندگیاں، اور میری امت کی عمریں 60-70 سال کی درمیان مختصر ہے، تو یہ عبادت میں ان سے کہاں مقابلہ کر سکے گی؟ آپ کو افسوس اس پر ہوا، تو اللہ پاک نے اس کی تلافی میں یہ رات آپ کو عطا فرمائی۔ ہاں، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے یہ، اور آدمی اگر 60-70 سال میں ہر رمضان میں اگر یہ رات اگر پالے تو پھر کتنا زمانہ عرصہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرنے کا جو آپ کا مقصد تھا یہی کہ یہ رات شب قدر کی مل جائے۔ امت کو آپ نے جو ہے سو اپنے عمل سے تعلیم اور ترغیب دی کہ دیکھو آخری عشرے میں اللہ نے جو ہے سو یہ رات رکھی ہے، طاق راتوں میں عبادت کرنے کے تعلق سے ہمیں بتایا گیا ہے، اور جو اعتکاف کرتا ہے آخری عشرے کا تو یقینی بات ہے، کیونکہ طاق رات آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27، 29 وہ طاق رات آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو متفقین اور اعتکاف کرنے والوں کو یہ رات جو ہے سو ضرور مل جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کیسی بڑی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے 83 سال کچھ ماہ کے بنتے ہیں، اور اللہ نے اس سے بھی افضل ہے، زیادہ کتنا افضل وہ اللہ پاک جانتے ہیں، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس میں ایک رات رکھی ہے شب قدر۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزیں صحابہ کے سامنے کہ رمضان کی فضیلت اور اس میں اعمال اور اس میں تھوڑے تھوڑے عمل پہ زیادہ ثواب، رغبت دلانے کے لیے، عظمت کو پیدا کرنے کے لیے آپ ایک دن پہلے ہی جو سو رمضان سے پہلے صحابہ کے درمیان میں یہ بات کو رکھ رہے ہیں۔ جو رمضان میں نفل عبادت کرتا ہے اس کو غیر رمضان میں فرض کے برابر کا ثواب دیا جاتا ہے، جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرمایا کہ یہ مہینہ کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آگ سے خلاصی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ افطار کرانے کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی اسی وعظ اور خطبے میں۔ جو کوئی بھی افطار کراتا ہے روزے دار کو، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے، یعنی چھوٹے صغیرہ گناہ، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ اور روزے داروں کے بقدر اللہ اس کو بھی ثواب دیتے، اور روزے داروں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ تو صحابہ بولے اللہ کے نبی ہر کوئی تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنا اسباب اور اتنا جو ہے سو خرچہ اٹھائیں، کون طاقت رکھتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور آسان کر کے فرمایا کہ دیکھو پیٹ بھر کے کھلانا ہی مقصد نہیں ہے، اس پہ موقف نہیں رکھا اللہ نے یہ ثواب، بلکہ اگر کوئی دودھ کی لسی ایک گھٹ پلا دے یا پانی یا کھجور بھی کھلا دے، اس پر بھی اللہ یہ ثواب اور اجر دیں گے۔ اب یہاں تو مسئلہ بہت آسان ہو گیا، مالدار بھی اپنی حیثیت سے روزے داروں کی دعوت وہ کر سکتا ہے، ایک محنت مزدور کرنے والا مسلمان بھی اپنی حیثیت سے 2-4 کو روزہ کھلا سکتا ہے، افطار کرا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں حریص ہو اور 10 قسم کے فروٹ ہو، پھر بریانی ہو، مندی ہو، ڈبل کا میٹھا ہو، 4 قسم کے چکن کے سالن ہو، اور پورا جو سو پورا دستر بھر دیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا آسان کر کے فرمایا، اگر ایک گھونٹ اگر لسی دودھ کی پلا دو تو اس پہ بھی وہی ثواب اجر اللہ دیں گے، یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ پانی پر بھی، کھجور کے کھلانے پر بھی، کھجور کتنے لاکھوں روپے کا ایک جو ہے سو بازار میں مارکیٹ میں ملتا ہے، جو
ہر کوئی نہیں خریدتا. غریب اپنی حیثیت سے نارمل کھجور خریدے. ایک کھجور 5 روپے کا. کیا ایک کھجور ہم 5 روپے نہیں رکھ سکتے ہمارے پاس؟ اتنی حیثیت نہیں ہے. اتنی حیثیت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. مالدار ہے تو وہ اپنی حیثیت سے خرچ کرے، غریب ہے تو اپنی حیثیت سے خرچ کرے. اپنے پڑوس میں افطاری بھیجے، اپنے دوستوں کو لے کے روزہ کھلائے تاکہ ثواب حاصل ہو جائے. روزانہ ایک دوست کو ساتھ میں لے کے افطار کرے. روزانہ بستی میں پڑوس میں جو ہے سو اور ایسے لوگوں کے پاس بھیجے افطاری جو غریب ہے، جو ایک ہی دم جو ہے سو درمیانی جو ہے سو ان کے جو سو مالی حالات وغیرہ ایک دم جو سو کرائے کے گھر میں ہے یا درمیانی اعتبار سے وہ جو سو درجے کے ہیں. ایسا نہیں کہ مالدار کے گھر سے ہمارے گھر کو افطاری آ گئی تو ہم بھی وہی مالدار کے گھر کو بھیج رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم دیکھیں کون غریب ہے اس کے بھی دستر پہ 2-4 قسم کے کھانے ہو، تلن کی چیزیں ہوں تاکہ ان کے بھی بچے افطار کے موقع پر وہ دستر پہ وہ چیزیں دیکھیں، ان کو بھی خوشی ہو اور ان کے گھر پہ بھی چیزوں کو پائے تو ان کو بھی اطمینان ہو، ایک لذت ان کو حاصل ہو. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. مالدار کے پاس تو پہلے سے دستر بھرا ہوا ہے، اس کے گھر میں 4 قسم کے پہلے سے افطار سے پہلے تیاری ہو چکی ہے. 4 قسم کے کھانے، تلن، تمام چیزیں رکھی گئی ہیں. تو ہم دیکھیں کہ غریب لوگ کون ہیں، ان کے گھر کو بھیجے زیادہ. ذرا ان کو جو ہے سو خوشی ہوگی کہ لوگ ہمارا خیال رکھتے ہیں. چاہے وہ بقرعید کے موقع پر گوشت تقسیم کرتے، جب بھی ان کا ہم خیال کریں پہلے ان کو دے. جو سالوں گزر جاتے بکرے کا گوشت خرید کے وہ نہیں کھا سکتے، اتنی حیثیت نہیں ہے. ہم تو ہر مہینے میں 10 بار کھاتے ہیں. تو بکرا اگر ہم قربانی دیے ہیں تو ایسے لوگوں کے گھر ہم پہلے جو ہے سو گوشت بھیجیں جن کو خوشی ہو، جو دعائیں دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ دیکھو اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو، استغفر اللہ. یہ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 چیزیں جس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے. یعنی جنت کی طلب کرو، اللہ سے جنت الفردوس مانگو. اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کیونکہ جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ درجہ ہے. وہاں سے ہی 4 نہریں جو سو نکلتی ہے، پانی کی، شہد کی، دودھ کی، شراب کی. اور جہنم سے پناہ مانگو. یہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے لایانی سے ہم بچیں. کیسے لوگ محروم ہوتے ہیں رمضان پا کر بھی برکتوں سے، رمضان کے روزوں میں محروم ہو جاتے ہیں نیکیوں سے. خالی روزہ رکھنا یہ نہیں ہے کہ ہم بس کھانا اور پانی پینا روک دیے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے. ایسا روزہ اللہ کو کوئی جو سا ایسے روزے کی ضرورت بھی نہیں ہے. منہ پہ مار دیں گے اللہ، چل تیرے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ روزہ اللہ کو پسند نہیں ہے. خالی کھانا پینا بند کر دیے، اب کیرم بورڈ میں لایانی میں وقت گزر رہا، فون کا غلط استعمال ہو رہا، غیبتیں کی جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں، کانوں کی ناچ گانے کی آوازوں سے حفاظت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے. تو یہ ایسا روزہ بھی اللہ کو پسند نہیں. خالی بھوکے رہ رہے، پانی پینا چھوڑ دیے، کھانا کھانا چھوڑ دیے. اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. آنکھ کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، ہر وہ چیز کا روزہ ہے تاکہ کوئی چیز، کوئی اعضا گناہ نہ کرے روزے میں. تو پھر یہ روزہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو. لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کرتے رہو. آدمی کام کر رہا ہے کارخانے میں تو زبان سے تو کوئی کام نہیں کرتا، وہ یہ کثرت سے پڑھتا رہے. گاڑی چلا رہا ہے، آٹو چلا رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، کار چلا رہا، تو آنکھوں سے تو وہ دیکھ رہا ہے روڈ پہ، اور پیر بریک، کلچ، ایکسلیٹر پہ استعمال ہو رہے، اور یہ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پہ ہے. زبان تو کچھ کام نہیں کر رہی تو وہ ذکر کرتے رہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. گھر میں بھی خواتین کھانا پکا رہی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھتے رہے. کپڑا سی رہی ہے،
قرآن پڑھنے اگر نہیں آتا تو کم سے کم یہ ذکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرے، درود پڑھتے رہے۔ تو یہ 4 اعمال اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کثرت کرو، اس کی کلمہ طیبہ اور استغفار، اور 2 چیزیں جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے سحر میں، افطار میں سال بھر اتنا فروٹ اور اتنے نمونے کے کھانے ہم نہیں کھاتے ہیں اپنے گھر پہ، دفتر پہ، باہر، جتنا اللہ پاک رمضان میں کھلاتے ہیں۔ ایسے ایسے فروٹ جو ہم خرید کے نہیں کھا سکتے، حیثیت نہیں رہتی، لیکن اللہ رمضان میں کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کا رزق بھی جو سو بڑھا دیا، جو سو بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ایسا کھا رہے ہیں کہ اتنا پیٹ سیر ہو کے کھا رہے ہیں، تو پھر روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ کچھ بھوک بھی محسوس ہو تو پھر احساس باقی رہے گا کہ بھئی روزہ ہم رکھ رہے، تو یہ جو تکلیف ہمارے کو ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی اور صحابہ جو اللہ کے نبی کے گھر میں 2 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، وہ لوگ کو کھانا نہیں ملتا تھا، تو یہ احساس ہو۔ ایسا نہیں کہ روزہ نہیں لگنا بول کے ہم ایسا کھا رہے سحری میں کہ پیٹ ایک دم جو ہے سو فل۔ بعض لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا، 70 کلو والے 80-85 تک چلے جاتے۔ اگر رمضان کے بعد اگر ان کا وزن اگر دیکھا جائے، کیا جائے، ترازو میں اگر ان کو ٹھہرایا جائے، تو رمضان سے پہلے تو میڈم گھر میں 60 کے تھے، اب میڈم جو ہے سو رمضان کی برکت اتنا لوٹ لیا، ماشاءاللہ 70 ہو گئے انہوں۔ اور باوا جان کو دیکھو، بھیا کو دیکھو، شوہر کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، 40 کے تھے، کوئی 50 ہو گیا، کوئی 35 کا تھا، 40-45 ہو گیا۔ بعض لوگوں کے تو وزن بڑھ جاتے، بعض لوگ تو اس کو کھانے کا مہینہ ہی بنا لیے۔ وہ حریص کا ٹیسٹ دیکھیں گے، وہ ہوٹل کی حریص کا ٹیسٹ دیکھیں گے، آج وہاں کھانا سحری میں کھائیں گے۔ اور یہ بیچارے ہوٹل والے رمضان میں ہی ان کو جو ہے سو پیسے کمانے کا ایک اچھا موقع مل جاتا ہے، اور یہی جو ہے سو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے زندگی میں 40، کسی کے 50-60 رمضان ہے، لیکن یہ بیچارے ہمارے مسلمان روزہ چھوڑ دیے، تراویح کی نماز چھوڑ دیے، فرائض نماز کا کوئی دور تک نام و نشان نہیں، کوئی فکر نہیں، حریص کا گھوٹا مار رہے، بھٹی میں دیغ میں گھوٹ رہے، پھر اس کے فضائل بیان کر رہے۔ ایک بار آ کے دیکھو بھائی، ٹیسٹ کرو بھائی، کیا گھی ڈالے ہم، کیا ہم ڈرائی فروٹ ڈالے، اتنا لذیذ ایسا ٹیسٹ کوئی نہیں دے رہے حیدرآباد میں، بمبئی میں آپ کو۔ ایک بار آ کے تو آپ خدمت کا موقع دیجئے، جیسا انہیں پھگٹ کھلا رہا۔ اگر تیرے کو خدمت کرنا ہے روزے دار کی، تو روز ایک دیغ بنا کے روزے داروں کو پھگٹ بانٹ کے معلوم ہوتا روزے داروں کی خدمت کس کو بولتے۔ ہاں 70-80 روپے کی حریص کو 150-200 روپے لے رہے، ہاں لوگوں کے جیب سے پیسے بھی نکال رہے، اور روزے داروں کی اس کو خدمت کا نام دے رہے۔ کہیں کو نہیں روزے دار اگر حریص نہیں کھایا تو مر جا رہا تھا، کیا نہیں رمضان میں کیا روزہ قبول نہیں ہوتا تھا؟ جو انہوں وہ حریص کی بھٹی لگا کے حریص کھلا کے روزہ عرش تک پہنچا دیے، ایسا ہے کیا؟ روزے داروں کی خدمت کرتے کرتے لوگ کیا کرتے خدمت، الٹا روزے داروں کے اعمال میں خلل ڈالتے تم لوگ کا، انہیں تراویح چھوڑ کے تمہاری حریص کی بھٹی کا ناتا انہیں، ہاں انہیں نماز میں جو ایسا سنتیں چھوڑ کے حریص کھانے آ رہا انہیں۔ یہ خدمت کا ہے، روزے داروں کی عبادت کو اور اعمال کو تم لوگ برباد کر رہے ہو، خلل پیدا کر رہے ہو۔ کون سے نبی کی سنت ہے، کون سے ولی کا اس میں جو طریقہ ہے، اس پہ کتنی فضیلت ہے۔ حاملہ عورت اگر رمضان میں حریص کھائی تو اس کی ڈیلیوری کیا نارمل ہو جاتی؟ کیا یہ فضیلت ہے کیا حریص کھانے پر؟ اگر تراویح کی نماز چھوڑ کے
اگر تمہارے حریث کے بھٹیوں پہ ہوٹلوں میں آ کے مسلمان حریث کھائے تو تمام ان کے گھر کے مرحومین، ان کے ماں باپ، ان کے دادا دادی، نانا نانی، تمام مرحومین کی مغفرت ہو جاتی، یا ان کے گناہ معاف ہو جاتے، یا آخرت میں تم سفارش کراتے یا اللہ یہ رمضان میں تراویح کی نماز چھوڑ کے ہماری حریث کھانے آیا تھا تو یا اللہ ہماری سفارش قبول کرو، اس کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیجو۔ ایسی کچھ فضیلت ہے کیا؟ ارے الٹا رمضان کے روزداروں کی عبادت میں تم خلل پیدا کر رہے ہو، ان کی تراویح چھوٹنے کا ذریعہ تم بن رہے ہو۔ سال کے 11 مہینے کما لیے، اب تو ایک مہینہ تم بھی اطمینان سے آ کے مسجد میں عبادت کرو۔ دوسرے مہینوں میں تو 2 بجے تک ہوٹل کھلے نہیں رہتے تھے، اب رمضان میں جو سو ہوٹل 3 4 بجے تک، بلکہ 24 گھنٹے ہوٹل کھلے ہیں، 24 گھنٹے پان ڈبے کھلے ہیں۔ ارے بھائی آپ لوگ کا بھی سال بھر کمائے نا، پان ڈبے والے، ہوٹل والے، کپڑے والے، جوتے چپل والے، ٹیلر والے، یہ ٹیلر کپڑے سینے والے، یہ فروٹ بیچنے والے، ارے بھائیو تمہارے لیے بھی رمضان ہے، آپ کے لیے بھی جو ہے سو ضرورت ہے، آپ کو بھی نیکیاں کمانا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اللہ جو ہے سو نہیں تم لوگ کا بیچتے رہو، کاروبار کرتے رہو، میں تم لوگوں کا حصے کا جو ہے سو پورا اٹھا کے رکھ دیا تمہارے کو دیتا ہوں، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ دوسرے جنے روزہ رکھے تو تمہارے روزے ادا ہوتے نہیں، تمہارا روزہ تو تمہارے کو ہی رکھنا ہے، تمہارے کو بھی تراویح پڑھنا ہے، تمہارے کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ انہیں جو ہے سو محمد حسین گٹکے کھا لیتے، پان کھا لیتے، انہیں 12 بجے 1 بجے جو سو چولہا بھٹی جلاتا، بڑا دیگچا رکھتا، جتنا بڑا دیگچا سر پہ اتنی بڑی اس کی ٹوپی، 4 جنوں کے سر آنا، وہ ٹوپی میں ایسا بھگونے کے سر کی ٹوپی پہن لیتا، ایسی کھڑی یا نہیں تو ایسی گنبد والی ٹوپی پہن کے اب انہیں ہوٹل میں وہ قوالی لگاتا، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، اب یہ قوالی یا نہیں تو ڈھلتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا، اس کا گھوٹا چلتا، ادھر قوالیاں چلتے، اس کے منہ سے جو ہے سو تھوک گرتے رہتا، انہیں گٹکا کھا کے تھوکتا، انہیں روزہ نہیں رہتا۔ اب پھر روزے داروں کو انہیں نکال کے دیں گا افطار میں، آؤ میرے دیگ میں دیگچے میں جو ہے سو جنت کے پورے درجے اور پورے طبق اس میں رکھے ہوئے ہیں، پورے درجے اس میں ڈالا میں، جنت کا پانی، جنت کا کھانا، ثوابہ، مغفرتہ، درجے سب اس میں ہے، انہیں نکال کے دیں گا، لوگوں کا کھاتی کی مغفرت ہو جائیں گی، لوگوں کے جو سو پورے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، جیسا لوگوں کا سیزن ہوتا ہے کاروبار کا، تاجر حضرات کا، یہ ایمان والوں کے لیے عبادت کا سیزن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ نفل عبادت پہ فرض کا ثواب ہے، فرض پر 70 فرائض کا ثواب ہے، اس میں شب قدر ہے، اس میں اعتکاف ہے، اس میں تراویح ہے، اس میں روزہ ہے، روزے داروں کی افطار کی دعوت کرانے پر اس میں فضیلت ہے، اس میں جو ہے سو دعائیں قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت کی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے، یہ عظمت والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، یہ قرآن اترا سو مہینہ، یہ لیلۃ القدر والا جو ہے سو مہینہ، یہ رات اللہ اس میں رکھے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، روزے رکھنے والے کو اللہ خود فرما رہے میں اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ دوسرے اعمال کا تو بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ دیتے ہیں، لیکن روزے دار کو اللہ خود اس کو بدلے میں اللہ خود مل جاتے ہیں، اور منہ کی بدبو روزے دار کی مشک سے زیادہ اللہ کے پاس جو ہے سو زیادہ بہتر اور جو سو اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ یہ روزے دار کی اہمیت، روزہ رکھنے والے کی فضیلت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ ہوٹل والے آؤ صاحب سحری میں کھا کے دیکھو کیسی کھٹی دال ہے، زیرے تیرے کتے، انہیں ایک تیرہ ہوٹل کھول کے رمضان میں نمازاں چھوڑ کے جو ہے سو روزے چھوڑ کے زیرہ تیرہ تلیوا گوشت ایک بار ٹیسٹ کرو، پتھر کا گوشت دیکھو، ہماری حریث کھاؤ، ہمارے دہی بڑے کھا کے دیکھو، پپا کی حلیم ٹیسٹ کرو، ممی کے دہی بڑے چک کے دیکھو۔ اب یہ لوگ کا فضیلت، ادھر اللہ کے نبی آخری تاریخ و شعبان کی رمضان آنے والا ہے اس کی فضیلت بیان کر رہے، تو یہ جو سو شعبان سے اپنے ہوٹل کے حریث کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کھانے کے سحر کا انتظام ہے، آئیے۔
कई को घरों में जो है सो पूरे लावारिस है, क्या मुसलमानों के माँ बाप नहीं है, जोरवा नहीं है, बेटियां बहना नहीं है पका के डालने के वास्ते, खिलाने के वास्ते, जो होटल को नहीं बारकस को आके खाएंगा, शाहीन नगर में आके खाएंगा, उन्हीं शमशाबाद को सहरी खाने जा रहा। हाँ, 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही, ये फिक्र नहीं है। तहज्जुद में दुआ कबूल होती है, अल्लाह आसमानी दुनिया पर आते हैं, है कोई मांगने वाला उसको मैं अता करूँ, है कोई रिस्क में जो है सो बरकत चाहने वाला और रिस्क में वसअत चाहने वाला उसको मैं वसअत करूँ, माफ है कोई सेहत मांगने वाला, आफियत मांगने वाला, हल मिन साइल हल मिन मुस्तगफिरिल हल मिन ताइब, है कोई तौबा करने वाला जिसको मैं बख्श दूँ। ये अल्लाह सदाए ऐलान अल्लाह के तरफ से लगाए जाते हैं। ये तौफीक नहीं है दुआ की, 2 रकात तहज्जुद पढ़ने की फिक्र नहीं है, लेकिन इन्हीं बारकस को जाता है नहीं सहरी करने, जैसा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बैठ के सहरी करने का सवाब मिलता है इसको। इन्हीं शाहीन नगर जा रहा सहरी करने, जैसा कि फरिश्तों के साथ सहरी करने का सवाब इसको मिलता। हाँ, ये टोली चौकी जा रहा, पटन चोरू जा रहा सहरी करने, जैसा इसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते, अल्लाह माफ़ कर देते। उतनी दूर गया ना भाई नहीं सहरी करने, हाँ कितना बड़ा काम करा। अरे अपने माँ बाप के साथ बैठ के खाओ, मोहब्बत पैदा होती है अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ बीवी बहन, हाँ अपनी बीवी के साथ, बाबा बूढ़े बाबा के साथ, माँ बाप के साथ, भाई के साथ 1 महीना अल्लाह मौका दिया, दिलों में मोहब्बत पैदा होती, एक दूसरे के अंदर अखलाक पैदा होते, इकराम का जज्बा पैदा होता। 1 महीना तो मिलता है रमज़ान में जो सब बैठ के घर में खाने का, बाद में तो गैर रमज़ान में तो उसका खाने का अलग टाइम होनी, जब छोटा खाया तो बड़ा सो जाता, बड़ा जब खाने का टाइम रहता तो छोटा सो जाता, बाबा सो गए तो बच्चे खाने का टाइम रहता, बच्चे सो गए जब बाबा खाने का टाइम, जब तो इतना अच्छा मौका नहीं रहता। अब रमज़ान में अम्मी के साथ खाओ, बाबा के साथ खाओ, बाजी बीवी बच्चों के साथ, बेटा आप थोड़ा खाओ, बच्चे बाबा को डाल रहे अब्बा तुम थोड़ा लीजिए, अब्बू तुम थोड़ा खाइए। ये मोहब्बतें, ये इकराम, ये चीज़ें साल भर नहीं मिलती हमें। तो घर के अंदर का खाना खाने का एहतमाम करे, सहरी भी इफ्तार भी अपने घर वालों के साथ करे। हाँ, और सहरी इफ्तार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार की दुआ कबूल होती फरमाया, रद्द नहीं होती। और अल्लाह भी फरमा रहे उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल होती है, रद्द नहीं होती है। तो एक 10 मिनट पहले हम दुआ के लिए घर की ख़वातीन, मर्द, बच्चे जो रोज़ेदार हैं बैठ जाएं, इत्मीनान से इनफरादी दुआ कर लें अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, अपने घरेलू हालात, तालीमी एतबार से हमारे मसाइल जो है तालीम के, दुनियावी एतबार से आखिरत के मसाइल, दुनिया आखिरत अल्लाह से मांगे, परेशानियाँ बीमारियाँ जो हमारे साथ लगे हुई अल्लाह से मांगे। अल्लाह दुआ कबूल करते बोल रहे अस्तजिब लकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता। अल्लाह के नबी इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। हाँ, अब पूरी उम्मत मुस्लिमा देखो बाज़ारों में इफ्तार के वक्त क्या बुरखे वाली औरतें, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, मोहम्मद हुसैन के होटल के मिर्चियाँ भजे भी होना, पप्पा की हलीम भी होना दस्तर पे, मम्मी के घर के दही बड़े भी होना, तरबूज होना, वो होना, ये होना। अरे दाल नहीं तो कैसा जी इफ्तार में, खीरा नहीं तो कैसा मुर्दा कैसा निकलेगा फिर। हाँ, अंगूर भी होना, तरबूज भी होना, पाइनएप्पल होना, 10 किस्म के फ्रूट होना। और इधर घर में देखे तो देखो तमाशा, किचन में अम्मी भी बावर्ची बनी हुई है, बेटी भी, बहन भी, अम्मा उधर कुछ पीस रही है, बेटी कुछ काट रही है, बीवी कुछ काम में लगे हुई है और बहन कुछ तल रही है। अम्मा बोल रही बेटी को आगे लागे जल्दी टाइम कम है, जोरो अरे आओ जी जल्दी, मुंह हाथ धो लो जी टाइम कम है, अम्मी तलो जल्दी, बनो जल्दी, टोकरा लाओ, उल्थानी लाओ, फुकनी लाओ, हाँ गिलेंडर लाओ, आटा लाओ, तेल लाओ। मातम हो रहा घर में इफ्तार के टाइम। कौन करो बोला इतने सब चीज़ें बनाने के वास्ते, कौन तुम्हारे को परेशान हो जाओ बोला। अरे दो तीन किस्म के कुछ हल्के फुल्के तलन के चीज़ें कर लिए, खजूर है, पानी है, बस है। अब धूले का वलीमे का दस्तर लगा रहे इतने चीज़ें
अब वो देखो, अब इधर देखो, अम्मी कन वो चीज़ है मेरे कन नहीं है, बेटी देखती अब्बा कन वहाँ चले गया, वो तरबूज मेरे कन नहीं है। अब इधर से बच्चियाँ बोलते भाई अम्मी कन वो चीज़ है मेरे कन कहीं को नहीं है। अब इसमें दुआ भी भूल जाते इफ्तार के वक्त की। अब इन्हीं मोहम्मद हुसैन उतना खा के इन्हीं मगरिब की नमाज को जाता है, इसका मुर्दा यहीं गिर जाता। अब उन्हीं कहाँ जाता उतना खा के यहीं पढ़ ले तो नमाज बोलता। गया तो भी वहाँ पहली सफ में ठहर के ऐसी डकार मारता बोल के लोग का परेशान होना कि ये बम ब्लास्ट हुआ क्या मस्जिद में बोल के देखना कितने लोग का नमाज के बाद शहीद हो गए कि इन्हीं पादा या डकार मारा समझने नहीं आता। फिर ये सब कौन मुसीबत उठाओ बोले। अल्लाह के नबी बोले खजूर से रोज़ा खोलो, खजूर नहीं मिला तो पानी से रोज़ा खोलो। भाई हम मना नहीं कर रहे, हल्के फुल्के दो किस्म के मौज है, तरबूज है, एक तलन की चीज़ है बस है। हरीस के डब्बे भी होना, दहीबड़े भी होना, दाल भी होना, अनार भी होना, मट्ठी धूल भी होना, ये सब ज़रूरी नहीं है मेरे भाइयों दीनी माँ और बहनों। आप लोग का जो सो रमज़ान में बावर्चियाँ मत बनो घर में मेरी दीनी माँ और बहनों। आप लोग का भी दुआ के लिए वक्त फारिग करके 10 मिनट पहले जो बन गया, चलो बैठो अब दुआ के लिए बोल के सब फेंक दो वो किचन में। बस ये टाइम मुतय्यन कर लो, 5 बज के अगर 6 बज के 40 मिनट 45 मिनट पे अगर रोज़े का टाइम है तो आप लोग का जो है सो 6:25 को 10 मिनट पहले जो बन गया जो ला लिए चलो रखो। ये अल्लाह का शुक्र है, अब सिर्फ हमारे को दुआ करना है, ये वक्त अब दुआ का है। ऐसा कुछ तरतीब बनाओ। सहरी में भी ज़्यादा किस्म के सालाना खाने वो ये सब नहीं, सीधा सादा हल्की फुल्की कुछ रोटी पराठा, सीधा सादा वाइट खुश्का चावल और जो सो एक दाल, कुछ सालन, कुछ सुक्का अचार दही जो भी है, बस उसमें भी लंबे चौड़े जो है सो खाने बनाने के चक्कर में मत जाओ। हल्के फुल्के खाने बनाओ और रोज़ाना कम से कम तहज्जुद की 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो, वक्त कबूलियत का होता है। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक रोज़ेदार की रमज़ान में जो है सो दुआ कबूल होती है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान में अपने काम करने वाले खादिम और नौकर जो भी हैं उनका बोझ अगर हल्का कर दे, यानी 8 घंटे अगर वो हमारे घर पे काम करते थे गैर रमज़ान में, 5 घंटे करा के 3 घंटे अपनी तरफ से माफ़ कर दे, क्योंकि वो भी रोज़ा रखे हुए अगर है तो हमारे को उनके रोज़े का भी, उनके आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। इनको भी आराम की ज़रूरत है, ये भी सहरी में उठे, ये काम करने वाली बहन, ये काम करने वाला भाई, मेरा नौकर, ऑफिस का, दुकान का, घर का जो भी है, ड्राइवर है, उनको हम थोड़ा 2-3 घंटे रमज़ान में पहले छोड़ दें। वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ इफ्तार करें, वो भी इफ्तारी की तैयारी करके वो वक्त से पहले घर को पहुंच जाएं, वो भी 1 घंटा 1.5 घंटा आराम कर सके, इनका ख्याल रखें। इस पे भी अल्लाह पाक ने जो है सो अल्लाह के नबी ने फरमाया मग़फ़िरत कर देते हैं, गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो ये चीज़ें बताए हैं। तो भाइयों रमज़ान की कदर करो। और मैं बताना भूल गया कि रोज़े का मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़े का मकसद क्या है, तक़वा। जैसा रमज़ान में हम अल्लाह से डर रहे हैं, खाने पीने से हम बच रहे हैं, रुक रहे हैं, वज़ू करते जब कुल्ली कर रहे हैं तो हलक़ के अंदर पानी उतरने नहीं दे रहे हैं, तो गैर रमज़ान में ये हलक़ के अंदर हराम जाने से भी हमारे को रुकना है, सूद का माल पैसा खाना अंदर उतरने से भी हमारे को रुकना है। ये 1 महीना प्रैक्टिस का है। अल्लाह इसमें जो है सो हमारे को ये मश्क करा रहे हैं कि तक़वा किसे कहते हैं, तक़वे वाली ज़िंदगी क्या होती है। रमज़ान में रोज़े में जैसा हम अपनी हलाल बीवी के क़रीब नहीं जाते, उससे जो है सो अपनी ज़रूरत को पूरी नहीं करते हम सोहबत नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह से डर के, क्योंकि रोज़े में सोहबत करेंगे, बीवी हलाल है, ज़िना नहीं होता। हाँ, ये कोई फ़ाहिश औरत नहीं है, इस पे ज़िना का कोई अज़ाब मुसल्लत नहीं होता, ये तो हलाल बीवी है, मेरे निकाह में है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है रोज़े में दूर रहना, करीब नहीं जाना है। अल्लाह से डर के हम ये ज़रूरत से भी रुके हुए हैं। अल्लाह का हुक्म है रोज़े में पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है जब तक इफ्तार का वक्त ना हो जाए।
اس سے بچے ہوئے ہیں۔ فریج میں گھر میں ٹھنڈا پانی ہے، شربت ہے، جوس ہے، روح افزا ہے، واٹر ملن، تربوز ہے، تمام چیزیں مشروبات اور جو سو کھانے کی چیز پھل فروٹ ہے، سحری کی بریانی ہے، اون ہے، گھر میں گرم کر کے بھی کھا لے سکتے ہیں، ڈکار مار کے پھر منہ صاف کر کے مسجد میں آ کے کیا بھائی روزہ؟ آؤ بھائی میں روزہ۔ ارے تم کھا کے آئے نا جی، کون دیکھے؟ کوئی دیکھا؟ چھپ کے کھائے تو گھر میں، لیکن نہیں کھا رہے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی گناہ کے کام میں ہم جو ہے سو مبتلا نہیں ہے۔ نوجوان بچے جو ہے سو گناہ میں مبتلا نہیں ہے، فون کا غلط استعمال جو سو روزے میں نہیں ہو رہا، پارکوں میں ڈیٹوں کو جو سو بچیوں کو لے کے نہیں جا رہے، زنا کرنے اویوں پہ نہیں جا رہے روزے میں، کیوں؟ اللہ سے ڈر کے۔ تو یہی کیفیت پوری زندگی اور پورا سال جو ہے سو اسی طرح سے مسلمانوں کا زندگی کا جو ہے سو حال ہونا چاہیے، یہی ڈر تقوی ہونا چاہیے۔ جیسا رمضان میں اللہ سے ڈر رہے کھانے پینے سے، ہم کون دیکھنے والا ہے جی؟ میرے گھر میں اکیلا ہوں، فریج کھول کے گٹ گٹ ایک باٹل پانی پی کے کیا سکون دکھا بھائی بول کے، پھر بعد میں منہ پوچھ کے ارے میں روزہ بولے تو کون تو بھی ارے نہیں جی تم پانی پیے بول کے بولتے کیا؟ کوئی بھی نہیں بولتے۔ 10 بار وضو کر رہے، قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے، کلی کرتے جب گٹ بول کے پانی نگل لیے تو کون پکڑنے والا ہے؟ کون مارنے والا ہے؟ کس کو معلوم ہوتا؟ اندر لے کے نگل لیے تو، لیکن ایک خطرہ جانے نہیں دے رہے، اتنا ڈر ہے۔ جیسا گھر کی خواتین بھی گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، مرد بھی بچے ہوئے ہیں، زنا سے، شراب پینے والا روزہ رکھا رمضان میں، ہے مجال شراب پیے انہیں روزے میں؟ زنا کرنے والے رمضان میں روزہ رکھ رہے توبہ کر کے، کیا انہیں زنا کرنے جاتا روزے میں؟ ارے انہیں اپنی بیوی سے جو ہے سو صحبت نہیں کر سک رہا، انہیں حلال بیوی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے بول کے۔ تو یہ مقصد ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم تم پر روزے فرض کیے تم سے پہلی امتوں پر جس طرح سے روزے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی والے پرہیزگار والے بن جاؤ۔ تقوی یہی ہے، جیسا رمضان میں ہم اللہ سے ڈر رہے، رمضان کے بعد بھی یہ ڈر کی کیفیت اور یہی کیفیت کے ساتھ ہمارا پورا سال گزرے۔ ارے رمضان میں حلال کھانے کے لیے تیار نہیں ہے روزے میں، پھر غیر رمضان میں سود بھی جا رہا، انٹرسٹ کا بھی جا رہا، مٹی کا بھی جا رہا، چوری کا بھی جا رہا، قبضے کا بھی جا رہا۔ کیوں؟ جب اللہ نہیں دیکھتے کیا رمضان میں دیکھ رہے کیا؟ رمضان میں 5 ٹائم نماز پڑھ رہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تراویح کے 20 رکعت۔ کیوں؟ رمضان میں اللہ سو جاتے کیا؟ 5 فرض چھوڑ دیتے فجر سے عشاء تک، جب نماز فرض نہیں ہے۔ روزہ تو سال میں 1 مہینہ فرض ہے، نماز تو پوری زندگی تمام جو سو ہمارے کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بیماری پریشانی عذر اگر ایسا کوئی عذر اگر پیدا ہو گیا تو سو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو۔ یہ آسانیاں تو ہے لیکن نماز معاف نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد لے کر موت تک۔ تو اس کے لیے یہ مقصد ہے روزے کا، اور روزہ رکھنے پر اللہ کیا دیتے ہیں کہ اللہ خود اس کا بدلہ بن جاتے ہیں۔ ریان روزے دار جنت کے اس دروازے سے جائیں گے، اور جو بلا شرعی عذر روزہ چھوڑتا ہے وہ رمضان میں محروم ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو یہ رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، قضا کر لیں گا، لیکن یہ رمضان کی برکتیں دوسرے دنوں میں مہینوں میں، یہ رمضان کی نعمتیں برکتیں ایسی چیزیں اس کو کہاں نصیب ہوں گے رمضان کے بعد۔ تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تراویح بھی نہیں چھوڑنا ہے، حریص دہے بڑے کھانے کے چکر میں ہمارے مسلمان تراویح چھوڑ دے رہے۔ تراویح پڑھو، بازاروں میں وقت کم گزارو، شاپنگ میں وقت کم گزارو، زیادہ وقت تلاوت میں۔ یہ اللہ پاک نے اس مہینے کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا یہ مہینہ ہے۔ قرآن پڑھو، پڑھنے اگر آتا ہے، نہیں آتا تو قرآن اس مہینے میں سیکھنے کی کوشش کرو۔ ہم بس قرآن کو بس یہی سمجھ لیے، گھر میں انتقال ہو گیا تو قرآن پڑھ لیے، 10واں 40واں سال کی برسی یہ بدعت کے کاموں میں یہ قرآن پڑھ لیے، ثواب پہنچا دیے، گھر برونی میں ختم قرآن کر دیے، دکان کھولے، آفس کھولے، قرآن پڑھ کے مول صاحب سے دعا کرا دیے۔ ہم بس قرآن کو یہی سمجھے، یا گھر میں لڑایا ہو گیا تو پانی نہا کے سر پہ ہم قرآن رکھ لیں گے، کون صحیح ہے کون جھوٹ ہے، اب یہ بولنے کے واسطے قرآن رہ گیا کیا؟ قرآن پڑھو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ ہر مسئلے کا حل ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اس میں رکھی ہے۔
اور سب سے زیادہ اللہ پاک نے قرآن کے 30 پاروں میں، قرآن کے 114 صورتوں میں، قرآن کے 6600 سے زیادہ آیتوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے تو وہ توحید ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، ربوبیت میں، عبادت میں، صفات میں، ان کے عالم الغیب ہونے میں، ان کے حاجت روا مشکل کشا ہونے میں، دعا میں، نذر و نیاز منت میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قربانی میں، ہر وہ عبادت میں کسی نبی کو، ولی کو، پیر اور فقیر کو، درگاہ اور جھنڈے ڈنڈے بنڈے کو شریک کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرما رہے ہیں میں شرک کے علاوہ جو چاہے گناہ چاہے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کرتا ہوں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ مشرک کے اوپر اللہ جنت حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، آخرت میں قیامت میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ پیغام ہے قرآن کا، سمجھو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ نے یہ کھول کھول کے اس میں بیان کیا ہے۔ ساس بن گئے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھے، دادا نانا بن گئے، قرآن جو ہے سو پڑھنا نہیں، باوا 4 بچوں کے باوا بن گئے، قرآن نہیں آتا۔ جن کو قرآن پڑھنے آتا ان کو پتہ نہیں قرآن میں کیا فرما رہے، ترجمہ سے پڑھے اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن۔ اور یہ جو تراویح میں پیچھے 120 کی اسپیڈ کی تراویح چل رہی ہے، آمین الف لام میم، 120 کی اسپیڈ سے بھگا رہا، ریس کر رہا۔ ارے ظالم، یہ کوئی منتر کی، کوئی رامائن کی جو ہے سو کتاب نہیں ہے، اگڑم بھگڑم جھگڑم پڑھ لیتے بیٹھنے کے واسطے تیز۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، قرآن کو ویسا پڑھنا جیسا پڑھنے کا اس کا حق ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، غور فکر کرو، بولے اللہ۔ انہیں آیا مردہ سال میں ایک مرتبہ تراویح میں قرآن سننے کے لیے، سال بھر ناچنے والی رنڈیوں کے گانے سنا، ان کی شرمگاہ دیکھا فونوں میں، وہ کنجرنیوں کے رنڈیوں کے گانے سن کے انہیں آیا رمضان میں اللہ کا کلام نہیں آتا بھائی پڑھنے، ذرا سننے کا تو بھی موقع ملتا۔ حافظ صاحب پڑھے تو ہم تراویح میں 20 رکعت میں 3 پارے 5 پارے میں سنیں گے، 1.25 پارے میں بولے تو یہ بیل ایسا بھگا رہا گاڑی 120 کی اسپیڈ، اس کو کچھ نہیں معلوم کہ کہاں اس کی زبر زیر میں غلطی ہو رہی ہے، کہاں آیت چھوٹ جا رہی۔ ایسا کئی کو پڑھا رہے، کیا ناڑا ٹوٹ جا رہا، کیا پیجامہ کا، اتنی اسپیڈ پڑھانے قرآن؟ کیا جورو گھر سے بھاگ کے چلے جانے والی ہے، جلدی جا کے پکڑیں گے اس کو، دیر ہوئی تو چلے جائیں گے بول کے؟ قرآن کو قرآن کے حق ادا کرتے ہوئے جو ہے سو اللہ قرآن پڑھے تو آنسواں نکلنا، اس کو اس کے رونٹے کپ کپانا۔ کہ ایک اللہ کا ولی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، جب یہ آیت سنے تو وہ گناہ کرنے جا رہے تھے، عورت کے ساتھ مکالہ زنا، ڈاکو چوروں کے سردار، جب یہ آیت سنے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے ڈر سے ان کے جو ہے سو دل ڈر جائے، بدن کانپ جائے؟ تو آیت سن کے توبہ کرے، وہ گناہ کو چھوڑ کے واپس آئے اور ایسا توبہ کرے، ایسی زندگی آگے گزارے، اللہ والے بن کے دنیا سے چلے گئے، ان کی صحبت میں رہنے والے بھی بڑے بڑے ولیاں بن گئے۔ تو ایسا قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے نہیں آتا تو اللہ کا ذکر کرو، قرآن کو سیکھنے کی رمضان میں جو سو کوشش کرو ملصاحب کن تجوید سے۔ اس میں بڈھا ہوا میب کیسا، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بڈھے ہو گئے دوسرے کامہ جوانوں کے سر کے کر رہے، وہاں شرم نہیں آ رہی۔ یہ بڈھا بیٹے کے ولیمے میں ناچا، بڈھا، اس کو شرم نہیں آئی۔ اماں جو ہے سو وہاں پر سب رسم رواجاں کر رہی، بڈھی ہو کے شرم نہیں آ رہی۔ قرآن سیکھنے کی شرم؟ یہ تو فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، کوئی باجی کن، کوئی استادی ماں کن جا کے تجوید سے قرآن جن کو آتا پڑھنے ان کن سیکھو خواتین،
اور ہمارے مسلمان بڑے چھوٹے سب جن کو نہیں آتا یہ رمضان میں سیکھنے کی کوشش کریں، بلکہ شروعات کر دیں۔ انشاءاللہ آگے کے جمعہ میں بھی کچھ انشاءاللہ اہم کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔